لیکن چونکہ ہم رسول آخر الزماں کے ماننے والے ہیں تو وہ سنت ہمارے سامنے ہے، وہ سیرت ہمارے سامنے ہے، اس لیے مسلمان احمدیوں کے ساتھ ایک اقلیت کے طور پہ وہ سلوک روا رکھتے ہیں یہاں پاکستان میں، بلکہ میں یہ تک کہوں گا کہ اقلیت سے زیادہ کا بہتر سلوک بھی ان سے روا رکھتے ہیں۔ ابھی تک تو یہاں یعنی مجھے شکوہ ہے ان مسلمانوں سے کہ جو احمدیوں کو اس طرح سے مسلمان نہ سمجھنے کے قائل بھی نہیں ہیں۔ یہ خطرناک بات ہے، اس پہ غور کرنے کی ضرورت ہے۔ لیکن احمدیوں کے ساتھ جس طرح کا مثالی رویہ پاکستان میں روا رکھا گیا کہ جہاں پاکستان بنتے ہی انہوں نے فساد برپا کیا، پاکستان بنتے ہی انہوں نے پاکستان کے اداروں پہ قبضے کرنے اور ان کو پولیٹیکلی اپنے زیر اثر لانے کی جس طرح سے انہوں نے سازشیں کی، اس کے خلاف بہت شدید رد عمل ہونا چاہیے تھا۔ لیکن رسول آخر الزماں کے ماننے والے مسلمان کبھی بھی کسی کے عمل کے مطابق رد عمل کا اظہار نہیں کرتے۔ جب رد عمل کا اظہار کرنے لگتے ہیں تو اپنے رسول کی تعلیمات کو پیش نظر رکھتے ہیں، اس کی سیرت کو پیش نظر رکھتے ہیں۔ اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان قادیانیوں کے لیے ایک بہت ہی محفوظ پناہ گاہ رہی ہے اور ابھی بھی ہے۔ ایک اور جو مثلا اسی گفتگو سے منسلک ایک موضوع ہو سکتا ہے کہ جو احمدی نوجوان ہیں انہیں سمجھایا جانا چاہیے کہ آپ جس مذہب کے ماننے والے ہیں اس کی بنیادیں سازش پر استوار ہیں، اس کی بنیادیں ایک اس مذہب کی اس مذہب حق کے خلاف سازش پر استوار ہیں کہ جو ہمیشہ سے مسلمانوں کے خلاف برسر پیکار رہا ہے۔ اگر تو آپ مسلمانوں کے خلاف ہیں، احمدی نوجوانوں سے میرا سوال ہے کہ اگر تو آپ مسلمانوں کے خلاف ہیں تو آپ عیسائی ہو جائیے، آپ یہودی ہو جائیے، تاکہ آپ کی کوئی شناخت تو ہو کہ آپ کا مذہب کیا ہے۔ اگر آپ احمدی رہ کے مسلمانوں کی مخالفت کرنا چاہتے ہیں اور مسلمانوں کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں تو یقین رکھیے کہ قرآن کو ماننے والی یہ امت جو ہے یہ آپ کو اس سازش میں کبھی کامیاب نہیں ہونے دے گی۔ ہاں، آپ اپنی دنیا بھی خراب کریں گے اور آخرت بھی خراب کریں گے، اور آپ جب بھی کسی سازش کا اعلی کار بنتے ہیں تو آپ کی حیثیت جو ہے وہ پرے کاں کے برابر بھی نہیں ہوتی۔ آپ کو وہ عزت نہیں دی جا سکتی جو اس قوم کے افراد کو دی جاتی ہے جو آپ کو سازش پر آمادہ کرتے ہیں۔ اس لیے احمدی نوجوانوں سے میری گزارش ہے کہ وہ اپنے بزرگوں کی غلطی کا ازالہ کریں اور دوبارہ اپنے اس مذہب حق میں واپس آ جائیں جو ان کو دنیا اور آخرت کی بھلائی کی طرف لے کر جا سکتا ہے۔ پھر یہ ہے کہ جیسے میں نے پچھلا نقطہ بیان کیا کہ بعض احمدیوں کو یہ شکایت ہوتی ہے کہ ہم پر تشدد کیا جاتا ہے، ان کو شکایت نہیں ہوتی۔ میرا ذاتی نقطہ نظر یہ ہے کہ یہ بھی ایک سازش ہے جو برطانیہ کی طرف سے انہیں سکھائی جاتی ہے، جو ان کے جو مربی ہیں وہ انہیں سکھاتے ہیں کہ آپ یہ شور شرابہ کرتے رہیں، ورنہ ہمارے ہاں تو یہ سلوک رہا ہے کہ آپ دیکھیے کہ قائد اعظم نے اپنے وزیر خارجہ کس کو رکھا، اس کے بعد اسی ملک میں ڈاکٹر عبدالسلام جو ہیں وہ پروان چڑھے اور ان کو نوبیل ایوارڈ بھی دیا گیا۔ میں اس پہ بھی گفتگو نہیں کرتا کہ ان کو نوبیل اعزاز جو ہے وہ کس سبب سے دیا گیا۔ ہم مانتے ہیں سائنس میں ان کے کارنامے ہیں اور انہیں دیا جانا چاہیے۔ ہم تو یہ بھی چاہتے ہیں کہ پاکستان کے باقی جو لوگ ہیں ان کو بھی کنسیڈر کیا جائے، لیکن بدقسمتی ہے کہ نوبیل اعزاز کے لیے مسلمانوں کو کنسیڈر کرنا ذرا مشکل مرحلہ ہوتا ہے۔ لیکن عبدالسلام کی جو ساخت اور پرداخت ہے، جو ان کا کارنامہ ہے، وہاں تک پہنچنے کا سارا سفر دیکھیں تو پاکستان کے لوگوں کا ان کے ساتھ سلوک سامنے آتا ہے کہ انہیں کسی قسم کے امتیاز کا نشانہ نہیں بنایا گیا۔ اب بھی تمام تعلیمی اداروں میں، تمام سرکاری اداروں میں احمدی اپنے ایک نارمل طریقے سے کام کرتے ہیں اور انہیں کبھی کسی نے تشدد کا نشانہ نہیں بنایا۔ مجھے آج تک یاد نہیں کہ کبھی میرے ارد گرد کسی احمدی کو احمدی ہونے کی وجہ سے کسی طرح کا نقصان پہنچا ہو۔ اس سلسلے میں مثالیں دینے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ ان کی تعداد بہت زیادہ ہے کہ ان کے ساتھ حسن سلوک کا مظاہرہ کیا گیا۔ پھر ایک اور ہے کہ جو احمدی اور مسلمانوں میں کانفلکٹ ہے، اس کا حل کیا ہے؟ اس کا حل جو ہے وہ آئین پاکستان نے دے دیا ہے کہ احمدی جو ہیں وہ غیر مسلم ہیں اور وہ غیر مسلموں کے طور پر زندہ رہیں۔ وہ بار بار اس بات پہ اصرار نہ کریں کہ ان کو مسلمانوں کی فہرست میں شمار کیا جائے۔ اگر یہ بات ہے تو آپ کو عقیدہ ختم نبوت کو تسلیم کرنا پڑے گا، کیونکہ اے کہ بعد از تو نبوت شد بہر مفہوم شرک۔
تو مسلمانوں میں سب سے بڑا گناہ شرک ہے، اس کا ارتکاب جو ہے کرنے والا وہ مسلمان نہیں ہوتا، اس کے لیے مسلمان ہونا ضروری ہے۔ اس کنفلکٹ کا ایک ہی حل ہے کہ اس ملک میں جو قانون موجود ہے احمدیت کے حوالے سے بھی اور عمومی طور پر بھی، اس کا نفاذ جو ہے وہ اس کی روح کے مطابق کیا جائے، تو پھر یقیناً یہ مسئلہ جو ہے یہ بار بار جنم نہیں لے گا۔ ایک اور غلط فہمی ہے کہ احمدی بہت ہی امن پسند اور پروگریسو کمیونٹی ہے۔ وہ پروگریسو یقیناً ہیں، برطانیہ جیسی ایک بہت ہی منظم قوم، برطانیہ جیسا ایک ترقی یافتہ ملک جس کے پاس تمام تر سائنس کی ٹیکنالوجی اور دولت موجود ہے، اور اس نے دنیا کو ایک زمانے تک لوٹا ہے، اور وہ خزانے وہ اپنے پاس وہ لے گیا تھا، اسی پہ چل رہا ہے، بر صغیر بھی اس کا نشانہ بنا تھا، تو اسی دولت کے ذریعے وہ ان کو منظم کرتا رہتا ہے۔ یہ جتنا پروگریسوزم ان کے اندر ہے یہ سارا برطانیہ کا دیا ہوا ہے، اور دوسرے بھی غیر مسلم ممالک۔ آپ دیکھیے یہاں کسی آدمی نے، کسی احمدی نے یا کسی ایسے آدمی نے جب بھاگنا ہوتا ہے پاکستان سے، جب وہ سمجھتا ہے کہ مجھے زیادہ پیسے کمانے چاہیے، پیسے کمانا اس کی ترجیح اول بن جاتی ہے، تو وہ کسی تھانے میں یہ رپٹ درج کراتا ہے کہ میں چونکہ احمدی ہوں یا میں فلاں ہوں اور مجھے جینے نہیں دیا جا رہا اور مجھے تھریٹس کی جا رہی ہیں، اور جو دوسرے ممالک ہیں وہ فی الفور جو کہ مسلمان ممالک نہیں ہوتے وہ اس کو پناہ دے دیتے ہیں۔ تو اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ پاکستان کے امیج کو خراب کرنے کے لیے کتنی بڑی شرپسندی ہے۔ اور میں یہ کیسے مان لوں کہ یہ پرامن لوگ ہیں جو برطانیہ کے ہاتھ میں کھیلتے ہیں، جس نے ہمیں صدیوں غلام رکھا، اور ہم یہ کہیں کہ یہ پرامن لوگ ہیں کہ اس کے ہاتھ میں کھیلتے ہیں اور ہمارا امن و امان خراب کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ہماری تہذیب خراب کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ہمارے عقائد سے کھیلنے کی کوشش کرتے ہیں، ہمارے نظریاتی تصورات کو اپنی لپیٹ میں لے کر اسے خراب کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ان سازشوں کے ڈانڈے جو ہیں وہ بہت دور تک جا کر ملتے ہیں، لیکن الحمدللہ مسلمانوں کو یہ برتری حاصل ہے کہ وہ فکری سطح پہ چونکہ قرآن سے جڑے ہوئے ہیں، اس لیے ان کا ایمان اتنا پختہ ہے کہ ان کو جہاد سمیت کسی بھی عقیدے سے بحیثیت مجموعی جب ہٹانے کی کوشش کی جائے گی تو اس کے خلاف کامیاب رد عمل سامنے آئے گا، اور احمدیت جیسی تحریکوں کو ناکامی کا سامنا کرنا پڑے گا، جیسا کہ احمدیت کو کرنا پڑا۔